نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی عزیز طلباء کرام اور انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور بھائی محمد عبداللہ صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بروز منگل بروز پیر بعد نماز ظہر آپ کے اس ادارہ جامعہ فاروقیہ فضل القرآن اسامہ کالونی جلال پور والا میں ایک عظیم الشان تقریر شہید تقریر قرآن مجید منعقد کی جا رہی ہے. ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹے سے بچے نے محمد اشرف عبداللہ نے نازا قرآن مجید ختم کیا اور اس نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت بھی کی ہے. اور اسی طرح اسی ماہ سفر المظفر میں دو بچوں نے حافظ محمد مدثر اور حافظ محمد قاسم نے قرآن مجید سلطان مجید حفظ مکمل کیا ہے، جبکہ باقی کم از کم 6 یا 7 بچے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلے 2 مہینوں میں قرآن مجید حفظ تکمیل کرنے والے ہیں. اور اسی طرح متعدد طلباء ناظرہ قرآن کریم اور بہت ساری طالبات ناظرہ قرآن کریم تکمیل کرنے والی ہیں. سارے بچے بلند آواز سے کہیں کہ بارک اللہ ماشاء اللہ. اور یہ بارک اللہ جو آپ لوگوں نے کہا ہے، آپ لوگوں نے دعائیہ کلمات کہے ہیں کہ اللہ مزید ان کے اندر برکت عطا فرمائے. اور یہی دعا ماشاء اللہ اور بارک اللہ اپنے لیے بھی مانگتے رہیں گے کہ یا اللہ جیسے کہ آج ہمارے بھائیوں نے قرآن کریم تکمیل کیا ہے، مکمل کیا ہے، یا اللہ ہر قسم کے شیطانی شر سے ہمیں بھی محفوظ رکھتے ہوئے بہت جلد ہمیں بھی قرآن کریم قرآن مجید تکمیل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یہ اللہ سے مانگتے رہا کریں، اس لیے کہ قرآن پڑھنے والے طلباء جو ہوتے ہیں، ایک تو
کئی صدیوں پہلے سے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہمارا ازلی دشمن ابلیس، جس کا ملائکہ کے جب وہ فرشتہ ہوا کرتا تھا اس کا نام عزازیل تھا، نام تھا اس کا عزازیل۔ ایک کسی شاعر نے کہا نا کہ تکبر عزازیل و سوار کر بزندان لعنت گرفتار کر، کہ شیطان ابلیس کو جو ہے تکبر نے جہنم میں ہمیشہ کے لیے دھکے دیے، اور وہ اس وقت قیامت کی شروع تک جیسے کہ سابقہ امتوں کو وہ گمراہ کرتا آیا، اللہ اور اللہ کی وحدانیت اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کا کلمہ نہ پڑھنے دیا، بعین ہی اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس کا معاملہ یہی ہے۔ اس لیے کہ یہ اسی دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے باہر نکالا تھا، اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ مجھے پھر زندگی عطا کر قیامت کی شروع تک۔ اللہ نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں پوری زندگی قیامت کی شروع تک، اللہ ہماری طرف سے اسی وقت ختم کر دیتا، لیکن اللہ نے کہا جاؤ ابلیس، میں نے تمہیں قیامت کی شروع تک کی زندگی عطا کی۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ میں تیرے جتنے بھی پیغمبر کو زمین پر تم بھیجے گا، جتنی بھی پیغمبران اسلام اس دنیا میں کوشش کرے گا، میں ان کی امت کو گمراہ کرتا ہوں۔ اور وہ اس نے کیا، پوری محنت کر کے۔ اسی قرآن حکیم میں یہ واقعات بڑے بڑے پیغمبروں کے، پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کو صبح ہستی سے نکایا۔ بہت سارے وقت نہیں ہے کہ تھوڑا سا نظر کرنے کے بعد کو ختم ہوا۔ مثلا ایک اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ نے پہلے پیغمبروں کو عمریں بھی بہت زیادہ عطا کی، 1000 سال، 15 سال، 100 سال، ہزار اس سے بھی زیادہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال۔ اب تو عمر ہی باقی بچی ہے تو بھی انسان 50 سال 60 سال، 950 سال، یعنی کہ 1000 سال کے قریب اپنی امت کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن 7 سے 8 آدمی مسلمان ہوئے۔ اندازہ کیجیے پوری امت کو، حضرت نوح علیہ السلام کی پوری امت کو گمراہ کرتا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اس نے کرنے کی دولت اسے نصیب نہ ہوئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان نوح کھڑا کیا، پانی جب آسمان کی حدوں کو چھونے لگا، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اوپر جا چکی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے، تو اسی وقت اس نے پتری شفقت، باپ کی شفقت کو، باپ کی جو شفقت ہے اس کے دل میں آئی، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام۔ تو اسی وقت سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ میری ساری امت غرق ہو چکی ہے، لیکن میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے، میں نے اسے بڑا کہا ہے کہ تو میرا کلمہ پڑھ لے، میری کسی میں سوال ہو جائے، وہ نہیں ہوا۔ وہ یہاں تک کہتا رہا کہ میں مجھے پہاڑوں پر چڑھ کر جاؤں گا، مجھے تیرا شراب کچھ نہیں کرے گا، تیرا اللہ کا طوفان کچھ نہیں کرے گا۔ جب دیکھا حضرت نوح علیہ السلام نے تو میرا بیٹا تو ڈوبنے لگا اس بڑے پانی میں، اللہ کا جو عذاب آیا ہوا ہے،
تو اللہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کر دیا، اللہ سے میرے بیٹے کو تو بچا دیا، پھر مجھے حکم دینے کا کچھ۔ اللہ نے اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام کو چھڑک دیا اور بڑے بڑے لفظوں میں کہا کہ لیس من اہلک، کہ موسیٰ یہ تیری اہل میں نہیں ہے، یہ تیرے خاندان سے نہیں ہے، حالانکہ سڑانے کا بات۔ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو میرے حکموں کو توڑتا رہا پوری زندگی، میرے پیغمبر کی بات کو نہ مانتا رہا، تکبر کرتا رہا، شیطان کی بات کو مانتا رہا، میرا اور تیرا کلمہ اس نے نہیں پڑھا، آج تیری ضروریت کو میں پورے اعلان کے ساتھ کہتا ہوں کہ لیس من اہلک، یہ تیری آل میں سے نہیں، تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اس کو بھول دو۔ اسی طرح اور بڑے واقعات ہیں قرآن حکیم میں، نمرود کا واقعہ ہے، فرعون کا واقعہ ہے، شداد کا واقعہ ہے۔ جہاں تک میں بیٹھا تو بہت بڑی دیر ہو جاتی ہے کیونکہ مختصر سی تقریب ہے، بچوں نے قرآن میں سنا لیا، پھر وہ تھوڑا سا ہدیہ بھی آپ کو تقسیم کرنا ہے۔ تو اب کرنے کا مقصد یہ ہے، ابلیس جو ہے ہمارا ازلی دشمن، ابلیس وہ 24 گھنٹے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، لمحہ سمجھتے ہیں؟ لمحہ ہوتا ہے کہ یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ، یہ جو پردے ہیں یہ جھپکتے ہیں، یہ نیچے ہوتے ہیں اور پھر کھل جاتے ہیں، اس کو لمحہ کہتے ہیں۔ ایک لمحہ پلک جھپکتے، اتنی دیر بھی وہ خاموشی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، وہ روئے زمین پر بسنے والی انسانیت اور پھر خصوص صاحب قرآن، اہل قرآن کو خراب کرنے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے وہ دن رات لگا ہوا ہے۔ باہر نکلتے ہیں ہم، چھٹی ہوتی ہے نا، تدریس پڑھنے پر چھٹی ہوتی ہے، نماز پڑھ کے آپ گھر کی طرف جاتے ہیں، بعد دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، آپ کو اگر وہ نظر نہیں آتا، آپ کو اگر کہ وہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ آپ کو نکلتے ہی وہ آپ پر جھپکتا ہے، آپ کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتا ہے، اور وہ پھر مسجد کی بچوں کا نام وہ پکڑتا ہے، کہتا ہے یار آج تم نے سارا دن قرآن پڑھا ہے، چلو ایسا کر 5-10 منٹ میں تو مجھے دے دو، سارا دن قرآن پڑھا، صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھتا ہے۔ یہ جو چھٹی کا ٹائم ہے نا، یہ فلاں جگہ فلاں ویڈیو گیم ہو رہی ہے، وہی چلتی ہے، خوبصورت انداز میں قرآن کہتا ہے یتخبط الشیطان من المس، شیطان جو ہے جسموں کو بس کرتا ہے۔ ابھی بچوں نے قرآن تلاوت کی، الذی یوسوس فی صدور الناس، ایسا ابلیس ہے یہ شیطان جو ہے انسان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو قرآن نہ پڑھو، مدرسے نہ جاؤ، سکول چلا جاؤ، دنیاوی تعلیم حاصل کر، قرآن پڑھے کے کیا کرے گا؟ بھوکا مر جائے گا۔ دنیاوی تعلیم پڑھے گا، بی اے ایم اے کرے گا، بی اے کرے گا، نوکری لگ جائے گی، بہت بڑی تنخواہ بن جائے گی تیری۔ قرآن پڑھے گا، پھر قرآن کو پڑھائے گا تو میرے کیا کرے گا؟ تو میرے عزیز بچوں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے قرآن کو قیامت تک قائم رکھنا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قیامت کی صبح تک اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھنے کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ آپ لوگوں کو ہے، اور آپ لوگ اتنی بڑے خوش نصیب ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں۔ اگر کہ دنیا والے تمہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دھتکارتے ہیں وہ لوگ، لیکن اللہ
جو ہے جب وہ تمہیں پریشان کرتے ہیں، تمہیں تانا زنی کرتے ہیں تمہارے اوپر، اور وہ بڑی بری نگاہ کے ساتھ، انکار کی نگاہ سے تمہیں دیکھتے ہیں، تو اسی وقت میرا اللہ بیٹھ کے وہاں کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بچہ جو ہے یہ صرف میرے قرآن کے کلام کی وجہ سے دنیا داروں کے سے مختلف قسم کی آوازیں بھی سنتا ہے، مختلف قسم کی بکواسات بھی سنتا ہے، لیکن وہ پھر بھی قرآن پڑھنے کے لیے پوری استقامت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ شب و روز بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے فرشتے گواہ ہو جاؤ، یہ جو بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کا حافظ بن رہا ہے، قیامت کی صبح تک جو قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھے گا، قیامت کی صبح تک اس کو حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ بہت بڑے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کو نے اعلان کیے حافظ قرآن، تو دور کی بات ہے حافظ قرآن کے والد کو روز قیامت تاج پہنایا جائے گا، تاج سونے کا تاج، ہیرے مزین جواہرات سے مزین تاج اس کے سر پر پہنایا جائے گا حافظ قرآن کے والد۔ تب جب لوگ اس کو دیکھیں گے تو وہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ سامنے کون سے پیغمبر آ رہے ہیں؟ لوگ کہیں گے یہ پیغمبر نہیں ہے، اور پھر پوچھیں گے کہ کون سے بہت بڑے بزرگ آ رہے ہیں جن کے سر پر اللہ ہے ہیرے ہیرے جواہرات سے مزین قرآن اپنا تاج سجایا ہوا ہے، تو لوگ کہیں گے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جس نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، اللہ نے آج اسے انعام کے طور پر اس کے سر پر سونے ہیرے جواہرات سے مزین سادات بنا دیا، اور لوگ بڑی حیرت کے ساتھ دیکھیں گے۔ اور جو لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ نہیں کرایا، دنیا کی تعلیم دلاتے رہے، قرآن کے اداروں میں بھیجنا دوبارہ نہیں کیا، اس وقت حسرت و یاس اور انتہائی پریشانی کی حالت میں جی افسوس کا اظہار کریں کہ کاش کہ آج ہم بھی کسی حافظ قرآن کے والد ہو۔ اور قیامت کے لوگ حدیث شریف میں آتا ہے، قیامت کے لوگ اللہ پاک حافظ قرآن سے کہیں گے کہ تم اپنی مرضی کے مطابق اپنے عزیز و مقارب رشتہ دار دوستوں کو جن کو تم جنت میں لے جانا چاہتا ہے ان کے ہاتھ رکھوانے کی کوشش کرتے، کتنا بڑا انعام ہے۔ حافظ قرآن اپنے خاندان کے اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں دوستوں کو لے کر جانے لگے، اور اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے حافظ قرآن یہ سیڑھی جا رہی ہے ہیرے جواہرات سے مزین، ایک بہت بڑا میں نے محل تیار کرایا ہوا ہے تیرے لیے، جیسے کہ دنیا میں قرآن پڑھتا تھا کہ وقت قرآن ترتیلا، جیسے کہ خوبصورت سے خوبصورت قرآن پڑھتا تھا، اسی طرح آج بھی قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، الف لام میم سے لے کے الناس تک، جہاں تیری الناس ختم ہوگی وہیں تیرا مال تیرے سامنے ہوگا، ہیرے جواہرات سے مزین، اس کا ہم اس دنیا میں تصور ہی نہیں کر سکتے، کتنا بڑا خوبصورت، کتنا بڑا عالیشان محل اللہ نے قرآن حافظ قرآن کو بنایا ہے۔ قیامت کے روز گرو رہا ایسے حافظ قرآن اور حفاظ کے والدین عزیز و اقارب جنت کو لے کر اس محل میں حافظ قرآن کتنی بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے۔ تو میرے بچوں، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ بچوں کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. آمین کہیے بلند آواز سے. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شر و فتن سے، انسانوں کے شر سے، شیاطین کے شر سے، جنات کے شر سے، ہر مخلوق کے شر سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرتا ہے. اور آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ سے وعدہ کریں، یا اللہ ہم کسی بھی شیطان کی بھی، کسی بندے کی بھی بات نہیں مانیں گے تیرے قرآن کا حافظ بننے کے بعد، اور پوری زندگی تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پوری زندگی قرآن کے ساتھ وابستہ رکھ، پوری زندگی ہم سے قرآن کی خدمت دے. اور یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. ایک حافظ قرآن 5 سال 10 سال قرآن پڑھاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اب اس نے اگر 5 سے 10 سال پڑھایا، بعد تو بڑے بڑے قرآن، بڑے بڑے بزرگوں نے 50 سال 60 سال تک قرآن کریم پڑھایا، ہزاروں کی تعداد میں استاد ان کے تیار ہوئے. لیکن جو تھوڑی وقت میں جنہوں نے قرآن کریم پڑھایا اور اس کا شاگرد پوری زندگی میں اس کے 2 شاگرد بھی قیامت کی صبح تک اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھاتے رہے، اپنے حافظ کرتے رہے. پھر اس کے بعد اس کا ان شاگرد، پھر ان کے بعد ان کے شاگرد، ان کے بعد ان کے شاگرد، جیسے کہ آپ حضرات آپ کا اساتذہ آپ کے سامنے بیٹھے، ان کو بھی استاد نے پڑھایا. ایک سال پھر اس سے ان کا استاد، پھر ان کا استاد. یہ لڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں. یہ اتنی بڑی نسبت ہے قرآن کی. ہم نے پڑھا اپنے اساتذہ سے، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، ان کے اساتذہ کو نہیں دیکھا. اساتذہ کی زبان سے سنتے تھے کہ ہمارے شہر میں اتنے بڑے قاری تھے، اتنے بڑے حافظ قرآن تھے، اتنی بڑی منزلیں قرآن کی ساری رات پڑھتے ہیں. ہم اپنے اساتذہ سے سنتے تھے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. مختصر وقت ہے، ساری باتیں بھی آپ حضرات کے سامنے نہیں کی جا سکتی. تو مقصد یہ ہے میرے بچے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شر و فتن سے آپ کو محفوظ و معصوم فرمائے، آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کے والدین کو بھی. اس لیے کہ وہ شیطان اتنا بڑا تسلیم دشمن ہے کہ وہ کسی وقت آپ کو والدین کو بھی گمراہ کر سکتا ہے. کسی بچے میں قرآن کا حافظ بننے والا ہے، اس کو شیطان نے گمراہ کر دیا. بڑا عجیب آدمی ہے، سارے بچوں کو ڈال دیا. الحمدللہ یہاں پر ایسے بچے بھی ہیں جو بچے حافظ قرآن بنے. 3 بچے بھائی ہیں، محمد احمد، 2 بھائی قرآن مجید ختم کرنے والے ہیں. ایسے اور لوگ کو بہت قرآن والے ہیں. دوسرے بچے نے ختم کیا ہے کہ قرآن بھائی ہے. ایک ہی خاندان سے 3 حافظ قرآن پیدا ہوئے. حافظین اللہ پاک والا نہیں. تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جو شیطان کے چہرے ہوتے ہیں، جن کا تعلق ہوتا ہے شیطان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا، شیطان ابلیس کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے. وہ جا کر ان کے والدین کو بھی گمراہ کر سکتا ہے. جہاں کسی نے یہ کیا کیا، سارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا، دنیا کا علم حاصل نہیں کر کیا، وہ کھائیں گے کہاں سے؟ آج آپ نے دیکھا جب اتنا بڑے سیلاب آئے، طوفان آئے، وہاں پر یہ اعلیٰ تعلیم جس کو کہا جاتا ہے، یہ لبرل لوگ NGOs والے کہیں کوئی نظر نہیں آیا. اربوں روپئے کا امداد انہی مولویوں نے، انہی قرآن پڑھنے پڑھانے والوں نے اربوں کی تعداد اکٹھی کر کے سیلاب سے متاثرین سیلاب زدگان کے اندر جا کر تقسیم. انہوں نے بڑے بڑے پانی کو نہیں دیکھا، سیلاب کو نہیں دیکھا،
کشتیوں کے ذریعے موٹر بوٹ کے ذریعے سے جو ان کو وسائل آئے ہر طرف سے بہار آئی تھی کہ گاڑیوں والے ٹوکریوں والے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے کھانا پہنچایا، راشن پہنچایا، ہر چیز ضروریات ہر چیز. اور ہمارے علماء کی بڑی بڑی تنظیمیں ٹرسٹ ہے بنے ہوئے، انہوں نے پورے ملک میں خدمت کی. بعض مدارس والوں جن کو اللہ نے اس کام کے لیے قبول کیا ہوا ہے، ہمارے اوقات ٹرسٹ کے چیئرمین حافظ محمد ابراہیم صاحب نقشبندی، ہمارے حضرت مختوم علماء حضرت مولانا پیر الفقار نقشبندی صاحب دامت برکات الہیہ کے بڑی بنیاد. آپ نے دیکھا ہے تو ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے ہیں. اب اس وقت وہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اللہ کے. اور اسی طرح ہمارے قریب کے مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب اللہ اپنی زندگی میں برکت عطا فرمائے. بیچارے مریض ہیں، شوگر اپنا گردے کے مریض ہیں، ان کے دونوں گردے ختم ہو چکے ہیں، ایک گردہ باقی ہے جو ان کی بیٹی نے ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی بیماری کی پرواہ کیے بغیر پورے ملک میں گھوم رہے ہیں اور ان کی ٹیمیں گھوم رہی ہیں، فرشتے بنا رہے ہیں. کہیں کسی ناجائز آدمی کے پاس نہ چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ صراط الدان کا شریف میں امانت ہے، وہاں تک پہنچا. چھوٹے 5 سال سے بچے سے لے کر جو اپنے والدین کی حفاظت میں ہے 80 سال کے بوڑھے تک ہمارے علماء پہنچے ہیں اور ان کو خدمت اپنی امداد مہیا کی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر مشکل وقت میں یہی حافظ قرآن، یہی پگڑی والے اور یہی داڑھی والے کام آئیں گے. یہ جتنی یہ بدبخت دنیا دار NGOs والے لبرل دین سے بیزار ابلیس کی جماعت جو پھر رہی ہے، یہ کسی بھی وقت مشکل وقت میں کوئی امداد کے بھی سامنے نہیں ہے. بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، ہاں جی، سونوں کے تاج پہنانے والے تھے، ٹی وی پہ شوز پہ آتے ہیں، وہ شو ہیں، ہم بھی شو کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کہاں گئے؟ مر گئے سارے کب پہ. کوئی NGO سامنے نہیں ہے. علماء پھرتے ہیں، علماء مدارس کے طلباء کو لگا دیا، حالانکہ ان کا ایک دماغ قیمتی ہوتا ہے. طلباء مدرسے میں چھٹیاں کر دی، طلباء کے اسباق بند کر دیے گئے کہ خدمت دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے پھیل جاؤ. اور جگہ جگہ جا کر پتہ کرو کہ کون ایسا انسان جو سیلاب کی وجہ سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے، بچے اس کے بلک رہے ہیں، حتیٰ کہ دودھ، خشک دودھ بھی اور دوسرے تک بھی پہنچا ہے. پانی کی باتیں وغیرہ ہزاروں لاکھوں روپے کی گاڑیاں بھر کر گئے. ایسے لوگ بھی تھے جن کو کہیں پانی نہیں رسل گیا. تو میرے عزیز طلباء، اس دنیا میں بھی یہی صاحب قرآن اللہ کے دین کو باقی رکھیں گے اور انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے، اور قیامت کے روز تو پھر مزے ہی بدلتے ہیں. آپ لوگ کیونکہ میں بھی شفاعت کرتا ہوں، مجھے بھی صاف نہیں کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر اپنے استادوں کو بھول جائیں. انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ پہنچائے گا. لیکن جب اللہ اعلان فرمائے گی نا، تو ہم اپنے عزیز و اقارب، عزیز اور دوستوں، جو آپ لوگوں کے جنہوں نے اب دن رات محنت کر کے اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دلوں میں قرآن کو اتارا، ان کو نہیں بھولنا. ان کے لیے تو الگ ہے ہی جنت کا انعام. ان کے والد کو بھی ان کے والد کو سر پر تاج پہنایا جائے گا، ان کو بھی یہی کہا جائے گا اپنے عزیز و اقارب. لیکن تم نے اس وقت بھی اپنے محسنین کو نہیں بھولنا. کیوں؟ جو اساتذہ روحانی والدین ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جو مدرسہ ہے، یہ مدرسہ جو ہے یہ علم کی ماں ہے. کیا ہے یہ مدرسہ؟ ماں ہے، ماں. اور استاد جو ہوتا ہے یہ باپ ہوتا ہے.
کیا ہوتا ہے یہ استاد؟ روحانی بات ہے. والدین سے زیادہ آپ کے والدین تو سن رہے ہوتے ساری بات، لیکن اساتذہ کو فکر ہوتی ہے اسی بات کی کہ آج اس بچے نے منظر کم سنائی ہے، آج سب کی سنائی، آج سبق اس کا کچا تھا. صبح اٹھتے ہی اذان سے پہلے گھنٹہ پہلے نماز سے پہلے اٹھ کر کہتے ہیں ہاں جی آ جاؤ دین کا سبق رات کو چل رہا ہے پہلے. ایسا ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا. دن رات اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نہیں نوازیں گے، نہیں نوازیں گے، بالکل نوازیں گے، بہت زیادہ. انہوں نے تو کوئی اپنے قرآن مجید حافظ بنائے ہوئے، اللہ نے انعامات سے نوازنا ہے. آخری بات کرتے ہیں، یہ بھی بات سنتے جائیں. جس طالب علم کے دل کے اندر مدرسے کا جس میں وہ پڑھتا ہے، جس کو ہمارے اکابر اسلاف نے ماں کہا ہے، ماں کو اس کیوں کہا ہے کہ ماں کی گود سے نکل کر وہ مدرسے کی گود میں آ جاتا ہے. 7 سال کا بچہ 4-5 سال تک ماں کا دودھ پہنتا رہتا ہے، ماں کی گود میں رہتا ہے. 7 سال تک بچہ اپنی ماں کے قریب رہتا ہے، ماں سے الگ نہیں ہوتا. اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز میں نہیں پڑھو. اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز پڑھو. شریعت کا حکم ہے. اس کے بعد 7 سال کا جب بچہ ہو جائے اس کو قرآن کے لیے مدرسوں میں بھیجا جاتا ہے. ایک ماں کی گود سے نکل کر دوسری ماں کی گود میں آئی، اور وہاں پر وہ حقیقی والد کو چھوڑ کر روحانی والد کے سامنے دوزانہ ہو کر بیٹھے. اور دوزانہ ہو کر استاد کہتا ہے کہ یہاں کی بسم اللہ کرو جی، پڑھو. پڑھاتے ہیں نا استاد، پڑھاتے ہیں بسم اللہ کرو جی، پڑھو. استاد کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پڑھاتے ہیں نا استاد. کوئی بچے جو ذہین ہوتے ہیں وہ پہلے ہی دن سے سورۃ فاتحہ پڑھیں. جو تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں ان کو پھر تھوڑا تھوڑا پڑھو. الف با تا سا. کتنی استاد اپنا خون پسینہ سکھاتا ہے. میں نے کل بھی اپنے اساتذہ کو ایک بزرگ بڑے بہت بڑے وقت محدث کا واقعہ سنا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہیں بلند آواز رحمۃ اللہ علیہ، بلند آواز سے کہیں نا رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے بہت بڑے وقت مجدد محدث تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو ایک حدیث کا مفہوم اور معنی سمجھانے کے لیے طلباء کی کلاس لگی تھی، ہزاروں کی تعداد میں. ایک طالب علم کو 80 مرتبہ حدیث کا مفہوم سمجھایا، لیکن جب وہ مفہوم
طالب علم نہ سمجھ سکا وہ اپنے دیگر دوستوں کی وجہ سے شرمندہ ہو کر وہ کلاس چھوڑ کر چلا جائے اپنے کمرے میں. قربان جائیے ایسے اخباروں کا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور اپنے اس طالب علم بچے روحانی بیٹے کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا بیٹا جب تک تم یہ حدیث کا مفہوم و معانی نہیں سمجھو گے جب تک میں زندہ ہوں میں یہ اس وقت تک میں اس کا مفہوم و معانی سمجھا ہوں. کتنی بڑی قربانی ہے سامنے اتنی والدین کی قربانی نہیں. آپ کبھی دیکھ لیں تجربے کے طور پر آپ والدین پیسے دیتے ہیں نا آپ کو صبح 10 روپئے دیتے ہیں اچھا چھٹی ہو تو دوبارہ 10 روپئے مانگ کے دیں جوتا اتار لیں گے صبح تو تمہیں دیے تھے اب پھر آ گیا ایسا ہوتا ہے نا. میں 3 مرتبہ سبق میں کل لگتا ہے نہیں مرتبہ تو بھاگ لو پھر یاد کر کے پھر یاد کر کے تو پھر وہی صورت آپ کے ساتھ پھر یاد کر کے ایسا ہوتا رہتا ہے نا. کتنی بڑی محبت اور محنت کے ساتھ اساتذہ اپنا خون کھپاتے ہیں. اساتذہ کا پسینہ نہیں لگتا خون لگتا ہے دماغ کا خون جلتا ہے اور پھر بعض لوگ آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں. ان کا خون بھی تو کھوتا ہے نا کہ انسانی زندگی کا حصہ ہے. اتنی بڑی محنت کے باوجود پھر بھی یہ کوئی توجہ نہیں کر رہا. ہم غافل ہو جاتے ہیں نا کلاس میں رہ کر قرآن کھلا ہوا ہے ہم ادھر دیکھ رہے ہیں ہل رہے ہیں اور ہلتے ہلتے ساتھ والے بچوں کے ساتھ باتیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کہ وہ ابلیس جو ہے شیطان وہ آ کر گھس جاتا ہے ہمارے درمیان وسوسے ڈالتے ہیں کہ محبت بھی شیطان کے اندر ہمارے جسموں کو بس کر پتہ تو سب کریں گے وسوسے ڈالتا ہے کبھی وہ کہتا ہے کتنی دیر تھی یہ قرآن پڑھ رہا ہے گاہی کر کے اور ایسا ہوتا ہے ہم یہاں سے استاد کو بھی دیکھ رہے ہیں استاد کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں اور درمیان میں قرآن پڑھنے حالانکہ ایک اور بات بھی یاد آ رہی ہے بات طویل ہونے جا رہی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل یہ اور ایک محدث ہے اپنے وقت میں بہت بڑے محدث ہیں. ان کا جنازہ جیل سے نکلا قرآن کی عظمت میں ہوئی قرآن کی عظمت کی خاطر ان کا جنازہ جیل سے نکلا. وہ فرماتے ہیں ان کا واقعہ ہے وہ فرمایا کرتے تھے وہ کہتے ہیں میری غالباً اللہ علیہ وسلم کو بیشی اللہ تعالیٰ فرمایا ان کو اللہ کی زیارت ہوا کرتی تھی خواب میں. تو انہوں نے ایک دفعہ جب وہ جب ہو میں اپنے اللہ سے یہی پوچھ رہا کہ اللہ آپ سے باتیں کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ سے اگر بات کی جائے پھر اللہ پاک خواب میں زیارت ہو حضرت امام محمد نے پوچھا اللہ تجھ سے باتیں کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے احمد بن حنبل ھذا کلام ربی یہ میرا کلام جو ہے نا اس کو پڑھتا رہے میرے ساتھ پہلا بیک ٹائم میں. حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان قرآن کھول کر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 7ویں آسمان کو چھوڑ کر پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس کا قرآن کان لگا کر خود سنتا ہوں. کتنے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں آپ. اور جب ہم یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے درمیان میں باتیں کرتے ہیں یہ فرشتے جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہماری جان اللہ کا ہم کہتے ہیں اللہ یہ جو فلاں بچے ہیں نا فلاں کے بیٹے یہ قرآن بولے تو بیٹھے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ تیرے ساتھ خطا کر رہے ہیں تو متوجہ ہوئے بیٹھا ہے اور وہ آپس میں باتیں کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کرتے ہیں نا ہم کندھے سے کندھا ملا کے بعد ہوا بات ہر پہ ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے زندگی ہم نے ہماری کھپ گئی پڑھنے پڑھانے میں رومال کا وہ نقاب بنا لیا اوپر ڈال دیا پتہ نہ چلے سردیوں میں خاص کر پانے ہوتے ہیں اور پھر ڈالی اور
اس میں اندر سے گندہ ملا لیا، ڈھیل بھی رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں، قرآن سے جب قرآن کی توحید ہے، فرشتے جا کر اللہ سے شکایت کرتے ہیں، اللہ یہ تیری طرف مجھے کوئی توجہ نہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو طالب علم جس نے قرآن کو حفظ کرنا ہے، سبق کو 10 منٹ کے اندر یاد کرنا ہے، تو اس کا جتنا سبق ہے اس سبق کو پوری توجہ کے ساتھ اس پر ایک ایک لفظ پر اپنی نگاہ کو مضبوطی کے ساتھ مضبوط رہے، قائم رکھے، ایک ایک لفظ کو دل و دماغ کو حاضر کر کے ایک آیت کو جب 3 مرتبہ پڑھ کر اس کو قرآن مجید کو بند کر کے جب پڑھے گا تو قرآن کا یاد ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری آیت، پھر جب آپ سبق مکمل ہو جائے پھر ایک دفعہ پورا سبق دیکھ کر پڑھیں کہ درمیان میں کون سی توجہ کے ساتھ یوں نہیں کہ پھر کدھر ادھر ہمارے پاس سادہ کہنے کے لیے حاشا ہے نا قرآن کا، یہ ایسے کسی غیر مقصد کے نہیں لگا ہوا، کسی مقصد کے لیے لگا ہوا کہ حاشے سے باہر نکال گئی سبق گیا، کسی حاشے کے اندر جہاں سبق ہے اسی پر نگاہ مضبوط رکھیں، دیکھتے رہتے 3 مرتبہ جب آپ نے حکم کر دیا اور پھر قرآن یاد ہو گیا سبق پورا، جتنی بھی آیات ہیں رکوع ہے ادا ہوا جتنا، پھر قرآن کو دیکھ کر پھر توجہ کے ساتھ پھر قرآن نہیں پڑھتا پھر سنتا پھر یاد سنانی زیادہ سے زیادہ دعوے کے ساتھ کرتا 10 سے 15 منٹ یہ ایک رکوع یاد ہے اور بھولتا بھی نہیں۔ جو حافظ قرآن ہو رہے ہیں نا ان کے لیے ایک اور ہدیہ میں پیش کر رہا ہوں، جس کی یہ خواہش ہے کہ میں پوری زندگی کے قرآن کو، جس طالب علم کی یہ خواہش ہے کہ پوری زندگی میں قرآن کے ساتھ وابستہ رہوں اور ساری زندگی میں قرآن پڑھتا رہوں اور مجھے قرآن نہ بھولے، اس طالب علم کے لیے ضروری ہے جب قرآن مکمل حفظ ہو جائے زیادہ نہ صحیح صرف تہجد کے وقت اٹھ کر وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جتنی بھی توفیق ہوتی ہے 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت اس میں صرف ایک پارہ آدھا پارہ یاد کر کے نماز تہجد کے اندر پڑھے، ایک مرتبہ جب ختم کر لے گا تو قرآن تقریباً یاد ہو جائے گا، اور اسی طرح ترتیب بناتا رہے، اگر وہ 3 قرآن مجید نماز تہجد میں ختم کر لیتا ہے یہ بزرگوں کا بہت بڑا نسخہ ہے۔ 3 قرآن مجید ہمارے اپنے عزیز و اقارب بڑے بڑے قرآن والے ہمارے میرے اپنے خالوں سے میرے ہمدرد ان کو قرآن ازبر تھا، ازبر اللہ کی قبر پر پلوٹ ہمیں ہم پیدا کرتا حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی قرآن ازبر تھا، وہ خود میں ان سے پوچھا کرتا تھا، وہ کبھی فرماتے تھے قرآن مجید میرے سامنے ایسے ہے کہ جیسے آدمی سمندر کے ایک کونے سے کھڑا ہے تو اس کی نگاہ جاتی ہے، اس کا کنارہ سمجھ نہیں ہے لیکن نگاہ جتنی دور جاتی ہے سمندر کی جو پانی کی تہ ایسے کھڑی ہوتی ہے، میرے سامنے بھی قرآن مجید ایسے کھڑا ہوا۔ میرے بچے عزیز طلبہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھیں اور پورے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ رکھ کر اللہ پاک آپ کی پوری زندگی آپ کو قرآن کی بالکل آخری بات ٹائم ہو گیا بات لگا جس طالب علم کے دل کے اندر اور اس کے مادر علم مدرسہ کہتے ہیں مادر علم کی ماں آ جاتا ہے، میرا مادر علم ہے، میں جہاں قرآن مجید پڑھا ہوں، اور جب باہر میں جاتا ہوں جب میرے بچے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے شاہ صاحب ہوتے ہیں باقی ہوتے ہیں وہیں سے جب محمود نظر سے گزرتے میں سے کہتا ہوں یہ بات میرا مادر علم ہے، میں نے قرآن بہار میں اگر قرآن اس وقت یہ میرے لیے بہت بڑا احساس ہے
حاصل ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں پر ہم بیٹھتے تھے، جہاں پڑھتے تھے، ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے. جب تک کسی بھی طالب علم کے دل کے اندر استاد کا ادب اور احترام نہیں ہوگا اور مدرسے کا احترام نہیں ہوگا، مدرسے کی کسی چیز کا احترام نہیں کرے گا، اس کو ضائع ہوتا دیکھتا رہے گا، کوئی پنکھے چل رہے ہیں، کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو طالب علم کی عادت ہوتی ہے رات کو قدم چلا کے چھوڑ کے آ گئے تو بندہ بند بھی نہیں کیا اگر میں کہیں کھلائے. یہ کہاوت ہے کہ اللہ کے ولی اگر تو نے نہیں جلایا تو بند تو کر سکتا ہے نا. اگر بند کرنا میں نے جلایا تو نہیں کہنا بند میں نہیں کروں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. احساس پیدا ہونا چاہیے. آپ بجلی کے بل آتے ہیں ہزاروں لاکھ روپے کے بل آتے ہیں. اب پچھلے دنوں ایک بار مدرسے کے بارے میں بتایا گیا 40 لاکھ روپے مدرسے کا بل تھا. 40 لاکھ روپے اندازہ کیجیے جن کے مدرسے کا 40 لاکھ روپے کا بل ہے. دارالقبیر والا بہت بڑا ادارہ ہے، اس کو واقع کرا جاتا ہے. ہم تو 20, 25, 30 ہزار 50 ہزار والے پریشان ہو جاتے ہیں. 50 ہزار 60 ہزار ہو جاتا ہے کہ پریشانی ہوتی تو ہے نا. لیکن اللہ کو خیر اللہ فرمائے جو دین کے اداروں کو چلا رہے ہیں تعاون کے ساتھ. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ نے ان لوگوں کو قبول کیا ہوا ہے اور بڑی خوبی کے ساتھ اور پوری استقامت اخلاص کے ساتھ لوگ مدارس دینیہ کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے. نہ وہ مدرسے کے اساتذہ کو نہ مدرسے کے طلباء کو. رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی نے دینا ہے مجھے. لیکن اسباب کی دنیا میں ان کے دل کے اندر اتنا بڑا اخلاص اور استقامت ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے طالب علم کہ قرآن پڑھانے والا اساتذہ پوچھنے لگے. ان کا پوری کوشش ان کے تعاون کریں اور بھرپور تعاون کریں. اللہ ان کے علم عمل میں ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. بلند آواز سے آمین. اللہ پاک ان کو ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرمائے. تو بہرحال اذان کا وقت ہو گیا ہے. بنیادی چیز کو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھو اور بغیر کسی وجہ سے چھٹی نہ کرو. ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جو بندہ بغیر کسی وجہ سے ایک دن کا قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے شیطان کے وہ نرغے میں آ جاتا ہے. 40 دن تک اس پر نحوست شیطان کی مسلط ہے بغیر کسی وجہ. ہمارے گھر جاتے ہیں تو کام کھاتی ہیں 3 دن مزید لگاتے ہیں 2-3 مہینے پھر شیٹ پہ آ جاتے ہیں. مدرسے کا احترام اور سب سے بڑھ کر اساتذہ کا احترام. جس طالب علم کے دل کے اندر اساتذہ کا احترام ہوگا، مدرسے کا احترام ہوگا، خدمت کا اس کے اندر جذبہ ہوگا، وہ دنیا میں بھی نہ کبھی وہ ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا. آج یہ بات میں لکھ لیں وہ یہاں بھی کامیاب آپ کو نہیں پاتا. اگر کسی طالب علم کو دل میں تھوڑا سا بے ادبی آتی ہے تو آج اس صاحب نے مجھے مارا ہے اس کی حیثیت کیسے. آج میں طریقہ کرتا ہوں، میں اپنے والدین کو بلا کے لیتا ہوں، یہ کرتا ہوں کہ لکھ لو جی پوری میرے مشاہدہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں. پوری زندگی جوتے کھاتا رہے گا، خرید اخبار ہوتا رہے گا، قرآن اس کے اندر نہیں آئے، داخل نہیں ہوتا. بعین ہی وہی معاملہ ہے جو والدین کا گستاخ ہوتا ہے. اللہ پاک اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک اللہ پاک اس کو جو والدین کا گستاخ ہوتا ہے اللہ پاک جب تک اسے اپنی اولاد سے ذلیل نہ کرائے اس وقت تک اللہ پاک اس کو موت نہیں دیتا جو اپنے والدین کو. اور اسی طرح ہمارے بزرگ فرماتے جو اساتذہ کا احترام نہیں کرتا اس کا اساتذہ کا یہ ادب ہوتا ہے.
وہ بھی ایسے نہیں کیا جائے گا جب تک اللہ پاک اس کو ذلیل نہیں کرے گا، اسے رسوا نہیں کرے گا، دنیا میں ذلیل کرے گا اسے۔ اللہ پاک فرمائے ہم اپنے کتابوں سے دیکھیں، بڑے بڑے شہید طالب علم ہوتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر نہ مدرسے کا احترام اور نہ اساتذہ کا احترام۔ کہتے ہیں جو کوئی علم نہ پڑھا کیا پڑھا، یہ مجھے پہلے آتا ہے، اگر یہاں مجھے پہلے آتا تو یہاں کیا کرنے آتا، جب مارنے آتا۔ ایک ایک لفظ اساتذہ کی امانت ہوتی ہے ہمارے پاس۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جس نے ایک لفظ تمہیں پڑھا دیا، تمہارے اوپر یہ بات واجب ہو گئی کہ وہ تمہارا استاد ہے، اور جو پورا قرآن پڑھا دے اس کا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کا یہ بیٹھنا، آج کی یہ سننا اور جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے، اللہ پاک اپنی بات کا عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری آج کی اس مقدس تقریر کو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی، قرآن پڑھنے پڑھانے کی زندگی کی آخری سانس تک اللہ پاک ہمیں توفیق فرماتا رہے۔ جس نے اللہ کے اس کلام کے ساتھ شب و روز تعلق رکھا ہے، مرتے ہوئے بھی اس کی قاری صاحب ہے، قاری محمد صاحب رحیمی صاحب رحمۃ اللہ جنت البقیع میں مدفون ہے، سکرات میں بھی یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کے استاد سے بہت بڑے استاد حضرت قاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنے بڑے وقت میں جب اتنی وہ قرآن پڑھتے تھے، اتنی قرآن پڑھتے تھے، زبان جاری ہو گئی تھی کہ جب وہ بیت و خلا ادائیگی میں جاتے تو وہ اپنی زبان کو پکڑ لیتے، اپنی زبان کو، تاکہ میں اس گندگی والی جگہ، بری جگہ ہے جہاں پر میں قرآن پڑھتا ہوں، باتوں میں باتیں آ جاتی ہیں، باتوں کے ساتھ ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ ہمارے شہر حضرت پیر کی سید محمد شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی موت قریب آئی، میں جب گیا ان کی عیادت کے لیے تو میں نے کان سے لگا کر، منہ لگا کر پوچھا، استاد جی آپ مسلسل قرآن کرتے تھے، آپ تکلیف کی وجہ سے آپ کی زبان بھی بند ہو گئی ہے، کیوں سکرات کی کیفیت ہے، آپ قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ شاہ کی ضرورت ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنکھ آنے شروع ہو۔ حضرت قاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں جب آنسو آئے، انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یوں اشارہ کیا اپنے دل کی طرف، اشارے فرماتے ہیں جب میں نے ان کو سینے پر کان رکھا تو حضرت قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، ان کا دل قرآن پڑھ رہا، ایسے بننا کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے مانگو اللہ ہمیں قرآن کا ایسا قاری بنا دے، بنیں گے نا سارے بچے ہاتھ کریں، اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کریں، دائیں ہاتھ کریں، جب جو چاہتے ہیں کہ ہم پوری زندگی قرآن کی خدمت میں کرتے رہیں گے، اساتذہ سے لے کر طلباء تک سارے اپنے ہاتھ کھڑا کریں، انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی، پڑھو نا، بفضل اللہ تعالی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، يا إله العالمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، یا اللہ آج کی ہماری اس تقریب صحیح کو جو قرآن کے عنوان سے معلم کی گئی ہے، یا اللہ اس وقت اللہ کے عالم کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ہمیں اس ایسی ہزاروں تقریبات میں
جو ہے نصیب فرما. یا اللہ جن لوگوں نے یہ آج مجلس سے بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ بات سنی ہے، یا اللہ ان کو حافظ قرآن بنا، ان کو حامل قرآن بنا، یا اللہ ان کو قرآن کا حافظ قاری عادت بنا. یا اللہ پوری زندگی ان کو قرآن کی تدریس کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.